سحری کے حوالے سے میرے نظروں میں ایک کلپ آیا جس میں کوئی بھائی یہ کہہ رہے تھے، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے ٹائم بھی کھاتے پیتے رہو، اور اس کو وہ منسوب کر رہا تھا حدیث پاک کی طرف۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کھاتے پیتے رہو، اور جو اس نے حدیث پاک سنائی، میں نے وہ حدیث پاک ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے ساری جگہ جاؤ جو ممکن ہو سکتی تھی فی الوقت، میں نے وہ حدیث پاک دیکھی۔ ابو داؤد شریف کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، امام طبری علیہ رحمہ نے اور دیگر کئی محدثین مصنفین نے لکھا، اس ساری روایت اور حدیث پاک کے اندر سحری کا نام تک نہیں ہے۔ کیا بولیے گا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ سحری کا کھانا کھاتے پیتے رہو، ہاتھ میں برتن ہے پھر بھی کھا لو، اذانیں ہو رہی ہیں پھر بھی کھا لو، حدیث پاک میں آ گیا ایسا۔ تو ایک بار نا ہمارے لیے بھی یہ اچنبھے کی بات ہے یار، ایسی حدیث پاک موجود ہے تو بوجھ لگ جانی چاہیے ہماری، تو اگر اتنی بڑی رعایت موجود ہے، جب حدیث پاک کی طرف گئے تو حدیث پاک میں ایسی بات ہی نہیں۔ تو سمجھنے والے نے جو سمجھا، اللہ کے بندے نے، میں تو برا لفظ نہیں بولتا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمایا، امید ہے اس کو کئیوں نے سمجھا دیا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر اتنا آیا ہوا ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں کے اندر برتن ہو اور تم ندا سنو، ندا، تو اپنی حاجت پوری کرنے سے پہلے برتن نہ رکھو۔ یہ تین جملے آ گئے، یہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ رہا ہوں ابو داؤد شریف سے 2350، 2350 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہو، فلا یدع حتی یقضی حاجتہ، اس برتن کو مت رکھے جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس پوری حدیث پاک کے اندر آپ ذرا غور کر لیں، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، محدثین جو اصل محدثین، صحیح محدثین گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس ندا سے کون سی ندا مراد ہے؟ حدیث پاک میں تو نہیں ہے کہ فجر کی اذان، حدیث پاک میں تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ تمہیں بلا رہا ہو۔ ندا آواز دینا، بلانا، جیسے اذان پر ندا کا لفظ آتا ہے ویسے عام بلانے پر بھی ندا کا لفظ بولا جاتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ تو کون سا بلانا مراد ہے؟ پھر اس سے سحری ہی کی اذان مراد ہے، یہ کہاں لکھا ہے فجر والی؟ یہاں تو اتنا ہے کہ جو ندا سنے، ہو سکتا ہے وہ زہر کی اذان ہو سکتا ہے وہ اذان عصر کی ہو سکتا ہے کہ مغرب ہو سکتا ہے عشاء ہو۔ جب تم میں سے کوئی آواز سنے، ندا سنے، برتن نہ رکھے۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ زیادہ فٹ تو مغرب کی اذان پر ہوتی ہے یہ والی حدیث پاک، اگر ہم اس کو فٹ کرنا چاہیں بھی، کیونکہ مغرب کے ٹائم روزہ سورج غروب ہوتی کھل جاتا ہے، جو یہ روزہ کھلے گا اذان ہوتی ہے اس کے بعد، یہ حدیث تو اگر فٹ کرنی ہے اذان کے ساتھ تو یہ یہاں فٹ ہوگی کہ جو تم میں سے اذان سنے، بریکٹ میں لگا لے مغرب کی، روزہ پہلے کھول چکا، پانی پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، ادھر سے اذان آنا شروع ہو گئی ہے، اس نے سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی گنجائش ہے، حاجت ہے، پیٹ چاہ رہا ہے تو تھوڑا بہت اور کھا لو، تو اس میں یہ رعایت کا معنی نکل سکتا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہو کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں مغرب کی اذان کی آواز آ جائے اور تمہارے ہاتھوں میں برتنوں کچھ کھا پی رہے ہو تو تھوڑا اور کھا پی لو تاکہ سارے دن کی جو حاجت ہے وہ تھوڑی پوری ہو جائے اور پھر جا کے نماز پڑھ لینا۔ یہاں سے بھی یہ مفہوم نکلے گا، یہ محدثین کے معنی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا معنی کہ محدثین نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا، فرمایا نا اپنی حاجت پوری کر لے، برتن نہ رکھے جب تک اپنی حاجت پوری نہ کرے۔ کہا اس حاجت سے بھی معنی صاف نہیں ہے، حاجت سے کیا مراد ہے؟ عین ممکن ہے کوئی برتن دھو رہا ہو، اذان آئی تو فرمایا کہ اذان آ رہی ہے تو اپنا کام پورا کر لو، برتن کو صاف کر لو اچھی طرح، دھو کے رکھ پھر آ جانا نماز کے لیے، کہیں خیال یہ نہ لگا رہ جائے کہ برتن چھوڑ کے آ گیا ہوں بعد میں جا کے پھر دھونے پڑیں گے۔ اتنے سارے معنی نکل رہے ہیں، اور میں نے پھر اور اس حدیث پاک کا تھوڑا مفہوم کھولنے کے لیے 3 4 5 6 روایتیں بخاری شریف سے نکالی، جو معنی اور مفہوم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے، اس سے زیادہ سمجھدار بندہ کوئی معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس دور میں چلے جائیں، سحری کے ٹائم 2 اذانیں ہوتی تھی، کتنی؟ 2 اذانیں، کتنی؟ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اس ٹائم 2 اذانیں ہوتی تھی فجر کے ٹائم؟ ماشاءاللہ، فجر کے ٹائم، سحری کے ٹائم 2 اذانیں ہوتی تھی، 2 اذانیں ہوتی تھی، 2 اذانیں ہوتی تھی، کیسی کیسی سنیے گا۔
یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 617، 620، 623، پھر 1928، پھر 2656، یہ 4-5 حوالے بالکل سامنے سامنے جو موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسلم شریف کے اندر، ترمذی، باقی سیاست کے اندر یہ مضمون بھرا پڑا ہے اس طرح کا۔ اذانیں ہوتی تھی دو۔ ہمارے ہاں ایک اعلان ہوتا ہے کہ جناب روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھ جاؤ، روزہ رکھ لو، بیدار ہو جاؤ، جگا دو، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنا وقت باقی رہ گیا، اٹھ جاؤ، اس طرح کے اعلان سنتے ہیں آپ۔ اس دور کے اندر کیونکہ اسپیکر نہیں تھے، دور تک آواز کم جاتی تھی، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیا کرتے تھے سحری کے وقت میں۔ اور خود محدثین نے لکھا کہ وہ اذان کے دو مقصد تھے اس اذان کے: سوئے ہوئے کو جگانا، اور جو رات کے ٹائم ڈیوٹی پر گئے ہوئے لوگ ہیں، کہیں باغ میں ہیں، کہیں پانی لگا رہے ہیں، کہیں پہرا دے رہے ہیں، ان تک آواز پہنچا کے ان کو خبردار کرنا کہ سوئے ہوئے اٹھ جائیں، اور جو ڈیوٹیوں پر ہیں وہ آ جائیں، سحری کر لیں۔ وہ جو پہلی اذان ہوتی تھی وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی تھی، سوئے کو جگانے کے لیے، گئے ہوئے کو واپس بلانے کے لیے ہوتی تھی، اٹھ جاؤ۔ کئی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے جب وہ پہلی اذان سنی حضرت بلال والی، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو پہلے سے اٹھے ہوئے تھے، جو کھا رہے تھے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 15 منٹ 20 منٹ تھوڑے وقفے کے بعد دوسری اذان ہوئی، تو صحابہ کرام میں ایک عجیب سی حیرت ہوئی کہ یہ دو اذانیں، وہ پہلی ہوگی، ہم نے کھانا پینا تب بھی چھوڑ دیا۔ فجر میں مسئلہ سامنے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت بنی۔ سنیے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری حدیث طیبات گواہ ہیں، فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ، حضرت بلال جب اذان دیں ان کی آواز سنو تو کھانا پینا مت روکنا، ان کی اذان کے ٹائم کھاتے پیتے رہنا، کوئی سویا ہے اس کو بھی اٹھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، مت رکو کھانے پینے سے، مکمل اپنی حاجت پوری کرو۔ یہاں تک کہ دوسرے صحابی اذان دیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، اور یہ آ کے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ رات ختم ہو گئی، دن چڑھ گیا۔ یہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، سورہ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 187، یہ نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان یہ دیتے تھے، فجر کی نماز کی اذان یہ دیتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے صحابہ کرام سے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ وہ بات ثابت ہوئی ابھی نہیں ہوئی، کیا مانا؟ آیت نمبر 187، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ کالا دھاگا، کالا ڈورا وہ جدا ہو جائے سفید ڈورے سے۔ اس سے مراد تھی رات کی سیاہی ختم ہو جائے، صبح صادق، فجر صادق شروع ہو جائے، جیسے ہمارے آج کل ٹائم لکھا ہوتا ہے 5:18، 5:17، 5:19، یہ وہ حد تھی جب رات ختم ہوتی تھی اور صبح صادق شروع ہو جاتی۔ تو یہ جو نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ بیٹھے رہتے تھے، یہ پوچھتے تھے صحابہ کرام سے بھائی بتاؤ یہ والا معنی سفیدی ابری، ٹائم ہوا نہیں ہوا؟ وہ جو بینا صحابی تھے انہوں نے جو ہی کہنا کہ جناب ٹائم ہو گیا اذان پڑھ دو، انہوں نے اذان شروع کر دینی۔ یہ وہ مفہوم ہے جہاں اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک حضرت بلال اذان دے کھاؤ پیو، کیونکہ وہ اذان اور مقصد کے لیے ہو رہی ہے، وہ بطور اعلان ہو رہی ہے، وہ جگانے کے لیے ہو رہی ہے، وہ بلانے کے لیے ہو رہی ہے، سوئے ہوئے کو خبردار کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان ہے یہ فجر کی نماز کے لیے ہو رہی ہے، تو فرمایا جو ہی ان کی آواز تمہارے کانوں پر فوری رک جائے، اب ٹائم ختم ہو چکا۔ یہ دونوں حدیث طیبات، وہ پہلی والی حدیث جو میں نے ابو داؤد شریف سے سنائی وہ حدیث اور معنی کے لیے ہے، یہ دونوں تینوں حدیث طیبات یہ اور معنی کے لیے ہیں، اور یہ سارا فرق کیے بغیر اگر امت کو کہہ دیا جائے کہ جناب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو پھر بھی کھاتے پیتے رہو، کوئی منع نہیں ہے، تو ساروں کا روزہ برباد کرنے کا وہ بندہ مفہوم سنا رہا ہوگا جس کو صحیح سمجھ نہیں ہوگی، اس نے یہ بات سنا دی اور لوگ بیچارے پریشان ہو گئے۔ اس لیے میں نے کل پرسوں 2-3 دن پہلے بھی یہ بات سنا دی تھی کہ جب اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں فجر کی تو اس سے پہلے ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری جو اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں اکثر 2 اذانیں نہیں ہوتی، ایک اذان ہوتی ہے، تو یہ اذان وہ ہوتی ہے جو فجر کی نماز کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہ سحری کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی۔ لہٰذا ہمارے ہاں جب اذانیں آتی ہیں تو اس سے پہلے بلکہ ہارن بج جاتا ہے یا زبان سے اعلان کر دیا تبھی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، اس کے بعد اب آگے اذان شروع ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں میرے سارے پیارے بھائی، گھر میں ادھر ادھر جہاں کہیں بھی ممکن ہو ان کو سنائیں، کسی غلط بندے کی گائیڈ کرنے پر شکار نہ ہو جائیے۔
ایک مسئلہ یہ